بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آسمان اور بھی ہیں اور میں ہوں بلال کتب۔ ہمارا آج کا موضوع مسلمان اور یہود کا آپس میں تصادم۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث قدسی راوی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روز محشر خدا تعالی آواز دیں گے اور کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت اور میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آج جب کہ کوئی سایہ نہیں ہے، آج وہ میری رحمت کے سائے تلے بیٹھیں گے۔ آپ اس بات پہ گواہ رہیے گا کہ آج کے مہمان کے ساتھ میری محبت جو ہے وہ صرف خدا کی عظمت اور اس کی جلال کی خاطر ہے۔ میرے آج کے مہمان ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو موضوع ہے مسلمان اور یہودیوں کا تصادم، اگر دیکھیں تو 3 ابراہیمک ریلیجنز جو ہیں وہ ڈاؤن دا لائن چل رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے اس کا ایک ذکر بھی کیا تھا، لیکن وہ بہت ادھورا سا رہ گیا۔ آج آپ کنٹمپرری پیریڈ میں ان کے اس معاملات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے جو بحث کی تھی وہ اصل میں ماضی سے متعلق تھی، درست، کہ ماضی میں یہودیوں کی تاریخ میں بھی 2 عروج کے دور آئے اور 2 دور جو ہیں زوال کے آئے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی آیا ہے۔ اب یہ ہے کہ تیسری مرتبہ یہودی بھی اور امت مسلمہ بھی دونوں ایک اپورڈ موشن کی طرف جا رہے ہیں، دونوں عروج کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان اور یہودی دونوں، اور ان میں ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے۔ البتہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس میں جو مین ایکٹرز ہیں ان کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے، قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 2 آیتوں میں بظاہر ایک تضاد ہے۔ آیت نمبر 82 میں کہا گیا ہے کہ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے دشمنی میں شدید ترین تو یہود اور مشرکین ہیں، لیکن محبت میں قریب ترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں۔ ذالک بأن فیہم قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون، ان میں قسیس ہیں، درویش ہیں، راہب ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اچھا، یہ 82 ہے۔ 51 میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا حمایتی اور دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور بڑی سخت دھمکی آئی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی بھی تم میں ان سے دوستی کرے گا، ان کی حمایت اختیار کرے گا تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور اگلی آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ در حقیقت یہ علامت ہے نفاق کی، یسارعون فیہم، کہ لوگ جو ہیں مسلمانوں میں جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ انہی کے اندر گھستے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس تضاد کو آپ کیسے؟ اسی کو ریزالو کرنا میں چاہتا ہوں۔ نمبر 1، صحیح، اصل میں جو پہلی آیت میں نے بیان کی ہے وہ اس وقت کی صورتحال تھی جبکہ حضور دنیا میں تشریف فرما تھے۔ صحیح، یہودیوں کا طرز عمل اور عیسائیوں کا طرز عمل زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یہودی حالانکہ منتظر تھے شدت سے حضور کی بعثت کے، اور انہی کی وجہ سے جو انصار مدینہ ہیں انہوں نے جلدی کی اور ایمان لے آئے، چونکہ وہ ڈرایا کرتے تھے انہیں کہ تم ابھی تو ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن ابھی آخری نبی کا ظہور قریب ہے، ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے، تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ صحیح۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں ان کو، حضور کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ واہ، لیکن دشمنی کی انتہا، شدید ترین دشمنی ان کی تھی۔ وہ شیطنت کے راستے پر چلے۔ شیطان کا اصل جرم کیا تھا؟ تکبر اور حسد۔ یہ آدم سے تکبر اور حسد، اور یہی امت مسلمہ سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر اور حسد۔ اچھا، اس کے برعکس معاملہ تھا عیسائیوں کا۔ عیسائی اس وقت جتنے بھی تھے ان میں قسیس، رہبان، جیسا کہ ابھی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، تو آپ کو عجیب عجیب واقعات ملیں گے۔ حضور بچپن میں گئے ہیں شام سفر پر اپنے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ، وہاں ایک عیسائی راہب نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی ہے آنے والے۔ ابو طالب سے کہا ان کی حفاظت کرنا، یہودی کہیں انہیں دیکھ لیں گے تو قتل کر دیں گے۔ واہ۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک عیسائی راہب نے راستہ بتایا حضرت سلمان فارسی کو کہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں نئی نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، جہاں تم ٹرائی یور لک۔ اچھا، یہ سارے معاملات بہت اہم ہیں۔ پھر جب مسلمانوں پر بپتا پڑی ہے مکے میں، پناہ گزین ہوئے جا کے نجاشی کے ہاں، اور نجاشی کے ہاں پھر گیا ہے وفد قریش کا کہ یہ بگوڑے ہمارے انہیں واپس کرو، تو اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔
جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھ کر سنایا. اس نے کہا کہ عیسیٰ کی حیثیت جو کچھ ان آیات میں بیان ہوئی ہے اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے. اس نے کہا تم آرام سے یہاں رہو. اور یہ جو الفاظ اس کے آئے ہیں، جب عمرو بن العاص چونکہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ تھے اس وفد کے صدر جو قریش نے بھیجا تھا کہ واپس لے کر آئیں. اس سے کہا، عمر سے کہا ہے کہ تم اگر ایک پہاڑ جتنا مجھے سونا دو گے تب بھی میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. یہ نجاشی ہے. پھر آپ کے علم میں ہے کہ جتنے حضور نے خطوط لکھے تھے یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہرقل نے بڑا اکرام کیا سفیر کا، اور وہ چاہتا تھا، تاریخ یہ ثابت کرتی ہے وہ ایمان لانا چاہتا تھا کہ جیسے 300 برس پہلے کانسٹینٹائن جو ہے عیسائی ہو گیا تھا اور پوری مملکت عیسائی ہو گئی، اگر اسی طرح آج میں ہو جاؤں اور مملکت پوری ہو جائے مسلمان تو ہمارا نظام جو کہ تو قائم رہتا ہے. میں درباریوں کا رنگ دیکھا کہ وہ تیار نہیں ہے، تو وہ جو اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی بیڑی جو پڑی رہ گئی مقوقس نے جو کہ الیگزینڈریا کا وہ جو بادشاہ تھا یا وہ بہت بڑا ان کا دینی رہنما تھا، جو اس نے حضور کو تحفے بھیجے ہیں اور 2 کنیزیں بھیجی ہیں اور وہ گھوڑا تحفے میں دیا ہے اور بہت ہی اکرام کیا ہے. تو عیسائیوں سے کوئی تصادم نہیں ہوا، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان شدید دشمنی چلی آ رہی تھی. صحیح. وجہ کیا تھی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھوایا. متی کی انجیل میں تفصیل ساری موجود ہے. اب جس کو وہ خدا کا بیٹا مانتے ہو، جنہوں نے سولی چڑھوایا، ان کے ساتھ جو رویہ ان کا ہونا چاہیے تھا وہی تھا. بالکل ٹھیک. پھر ایسا بھی ہوا ہے بعض مواقع پر کہ یہودیوں کو موقع مل گیا تو انہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا ہے. ذو نواس جو ہے ایک بادشاہ یمن میں، اچانک جو ایسا ہوا کہ ایک شخص نے وہاں پر یہودیت قبول کر لی. یثرب آیا، یہاں پر یہودیوں سے ملا، متاثر ہوا اور وہ یہودیت قبول کر کے چلا گیا. اس کا بیٹا ذو نواس تھا. اس نے چاہا کہ نجران جو قریب کی آبادیاں تھیں یہ تمام عیسائیوں کی تھی، ان سب کو زبردستی عیسائی بناؤ. ڈاکٹر صاحب اسی موضوع سے شروع کرتے ہیں، اسی جملے سے، چھوٹے سے وقفے کے بعد. خواتین حضرات دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ایک وقفہ لیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات بریک میں ڈاکٹر صاحب سے بات شیئر کر رہا تھا کہ یہ طریقہ کار، جو نقطہ نظر، جو پرسپیکٹو تاریخ کا ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ کتابوں میں تو کجا، یہ تو میرے خیال میں ہمارے بہت سے تاریخ دانوں کی نظر سے بھی شاید نہ گزرا ہو. ڈاکٹر صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ان کرسچنز کا جو نجران سے جن کا تعلق تھا. جی ہاں، نجران کے رہنے والے عیسائیوں پر پھر ذو نواس نے دباؤ ڈالا کہ تم یہودی ہو جاؤ. انہوں نے انکار کیا تو آگ کے بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کر اور اس میں ان کو جلایا گیا. 20,000 نیئرلی they were burnt alive. یہ میں صرف اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہودی اور عیسائیوں میں کبھی دوستی نہیں تھی. صحیح. دشمنی تھی. قرآن مجید جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ اہل ایمان کے ساتھ محبت تو ہے نصارہ کو اور دشمنی ہے یہود کو، تو گویا کہ پھر ان کے آپس میں دوستی ہونی چاہیے. یہ جو آپ واقعہ نجران کا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں یہ تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی ولادت سے کو 50. صحیح. اب اس کے بعد صورتحال کیا ہوئی ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ رفتہ 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 یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کو فتح کر رہے ہیں. یہ پروسیس جو میرے نزدیک تاریخ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جب مسلمان فتح کر رہے تھے اندلس، طارق ابن زیاد داخل ہو گیا. وہاں پر یہودی اس وقت سخت پرسیکیوٹڈ تھے. انہیں عیسائی مارتے تھے، انتہائی نفرت کرتے تھے، ان کی تحقیر کرتے تھے. تو یہودیوں نے طارق ابن زیاد کو راستے بتائے، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ. گویا کہ یہودی مسلمانوں کے محسن بن گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلم اسپین کے اندر انہیں جو عزت پھر ملی ہے، مسلمانوں نے جو انہیں سر پر بٹھایا ہے، انہیں عزت دی، ان کا اکرام ہوا ہے، ان کو سٹیٹس دیا ہے. سو مچ سو کہ ایک وقت میں ہسپانیہ کی مسلمان مملکت کا وزیر اعظم یہودی تھا. اتنے قریب. یہ اچھا وہاں کیا کیا انہوں نے کہ جب ہسپانیہ میں یہ یونیورسٹیز بنی ہیں، کارڈووا اور گرنڈا اور ٹولیڈو، اب یہاں پر جو ہے آ رہے تھے نوجوان فرانس سے اور اٹلی سے اور جرمنی سے پڑھنے کے لیے. اب وہاں پڑھانے والوں میں اور ویسے بھی اہم لوگوں میں یہودی بھی تھے. انہوں نے یہاں سے ہسپانیہ میں بیٹھ کر عیسائیت پر حملہ کیا.